وہ محتاج ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتا ہے، ضرورت مند سمجھتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے سکلز کے اندر اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس میں نکھار لانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ کہیں پر بھی رکتا نہیں، وہ بس نہیں کرتا، بلکہ جہاں سے بھی اسے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ پک کر لیتا ہے، پھر اپنے حساب سے اس کو یوٹیلائز کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو مزید پالش کرتا ہے، اور پھر وہ اس حساب سے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ ہم ٹرینرز کا عمر بھر کا ایک کام ہے، عمر بھر کا ایک وظیفہ ہے کہ ہم نے چونکہ دوسرے لوگوں کو تربیت دینی ہوتی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جو دوسرے لوگوں کی تربیت کرے ان کی بھی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ تربیت بئی معنی کہ ہمارے سکلز کے اندر جو ہماری پرسنالٹی کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم ضرور اس کی طرف راغب ہو اور اس کو ہم لینے کی کوشش کریں۔ یہ جو بڑے بڑے ٹرینر حضرات ہوتے ہیں وہ آج اگر ہمیں کسی مقام پر کڑے نظر آتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آج وہ ایک مہینے پہلے ایک سال پہلے انہوں نے اس کا آغاز کیا اور ایک مہینہ ایک سال بعد وہ اس مقام پر جا کر وہ فائز ہوئے، ہو سکتا ہے ہو کوئی ایک آدھ خوش نصیب، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت کو اگر ہم دیکھ لیں تو ایک جہد مسلسل ہوتی ہے اور اس جہد اور محنت اور کوشش کے نتیجے میں وہ جا کر اس مقام تک پہنچے ہوتے ہیں، تو پیچھے ایک بہت ہی لمبی کہانی ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو بعض اوقات یہ نظر آتا ہے کہ بھائی اس کے ٹاٹ باٹ دیکھو، اس کی جو واہوائی ہوتی ہے، اس کے لیے جو تالیاں بجتی ہے، ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے کہ بھائی میرے لیے بھی ایسا ہو، لیکن جو پیچھے ایک اس نے زندگی کا ایک پرائم ٹائم، ایک گولڈن ٹائم اس نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگایا ہوتا ہے تو وہ ہمارے آنکھوں سے مخفی ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم سامنے رکھے تو پھر آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ مثال کے طور پر میں قاسم علی شاہ صاحب کی بات کر دیتا ہوں کہ وہ اگر آج اس مقام پر موجود ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا، اتنی شہرت سے نوازا، تو بھائی پیچھے تو اس کو دیکھے نا کہ پیچھے سے وہ کہاں سے ہو کر وہ آیا ہے، کیسے اس مقام تک وہ پہنچا ہے۔ تو اگر وہی طریقہ اور وہی راستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمیں مل جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر دم وہ سیکھنے، مسلسل سیکھنا جو ہمارا ایک موٹو ہے کہ بھئی ہر لمحہ ہم نے سیکھنا ہے، مسلسل سیکھنا ہے، بس نہیں کرنا، اکتفا نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں ایک ٹرینر کے اندر ہونا ضروری ہے، اور جتنا انسان سیکھتا ہے اتنی ہی اس کی پیاس بڑھتی ہے، اتنا ہی اس کے اندر مزید وہ طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بھائی میں ان چیزوں کو مزید سیکھوں۔ یہ ایک پہلو۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف جو میں نے بات کی کہ ہمیں ان نشستوں کو کیوں لینا چاہیے۔ یہ جو ایک نشست کے لیے پریزنٹیشن تیار ہوتی ہے نا، تو اس کے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے، ٹیم اس کے اوپر محنت کرتی ہے، اور محنت کرنے کے بعد وہ ایک ایسا، میں آپ کو اگر کہوں نا، ایک ایسا معجون اور وہ مربع ہمارے سامنے پیش کر کے لاتے ہیں کہ جو بالکل ہر لحاظ سے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اب اس کے بعد تو پھر ہمارے ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تیار مواد کو اٹھا کر اس کو لینے والے بن جائے، اس کو ہضم کرنے والے بن جائے۔ تو لہٰذا ان کی جو محنتیں ہوتی ہے، ان کی جو کوششیں ہوتی ہے، تو اس کا شکریہ بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت یہی ہے کہ ہم نہ صرف اس کو اہمیت دیں، اس کی طرف وہ ہم اس طرح سے بیٹے مشتاق ہو کر کہ بھائی ہم اس کو لینے والے ہیں، یہ ہماری بلائی کے لیے ہے، ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، تو لہٰذا اگر انہوں نے محنت کی ہے تو ہم بھی محنت کریں گے۔ ان نشستوں کو اہمیت دینی ہے، اس کو ہم نے خوب اچھے طریقے سے سننا ہے، نوٹس بنانے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو اپنے سکلز کے اندر اس میں مزید وہ نکھار لانے کے لیے اور ان چیزوں کے اوپر محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے سکلز میں اس حوالے سے اضافہ ہو جائے۔ تو میں مزید آپ احباب کا ٹائم نہیں لوں گا، مولانا ابرار حسین صاحب موجود ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آ کر وہ اپنا شروع کرے۔ جی مولانا ابرار صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔
جی اگر سلائڈ شو کر دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ شروع کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج کے سیشن میں ہم اس پر بات کریں گے کہ ایک اچھا ٹرینر کیسے بن سکتا ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے جی کہ آپ کو اس عنوان کا علم نہیں ہے، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کوئی نئی اور بہت کوئی خاص باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر یہ مجلس آپ کے لیے نہیں ہے. ہم یوں کریں گے کہ جو ہمارا پچھلا سبق جتنا بھی ہو چکا ہے تو ہم کوشش کریں گے اس کی دہرائی ہو جائے، اور جس کو ہمارے تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا کہ ہم بیٹھ کے تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں، تو گویا یہ ایک مذاکرے کی شکل ہے. اور یہ عنوان میرے ذمہ لگایا گیا تھا تاکہ ہم لوگ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے رہیں اور کچھ نیا سیکھتے رہیں، جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی. تو یہ انشاءاللہ دو نشستیں ہوں گی اس عنوان پہ. تو آج اس کا یہ پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی جو مجلس ہوگی تو اس کا اختتامیہ ہوگا. اچھا، میں کوشش کروں گا جی اپنی بات کو مختصر کروں گا، کیونکہ آپ نے یہ تمام چیزیں خود بھی سیکھی ہوئی ہیں اور سکھائی ہوئی بھی ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے. تو یہ چیزیں اکثر آپ نے سکھائی ہوئی بھی ہیں، تو اس لیے میں بہت کم وقت لوں گا انشاءاللہ. تو چلتے ہیں جی انشاءاللہ پہلی سلائیڈ پہ. اچھا جی، اس سے پہلے ہم نے بہت سارے الفاظ سنے ہوئے ہوتے تھے، ایک مبلغ کا، خطیب کا، واعظ کا، لیکن آج کل مارکیٹ میں نا یہ کچھ نئے لفظ ہم سنتے ہیں: ٹیچر، ٹرینر، کوچ، منٹور وغیرہ. تو ہمارے جی یہ جو شرکاء ہیں یقیناً اپنے ساتھ انہوں نے کوئی کاغذ، پینسل وغیرہ، پین وغیرہ ان کے پاس ہوگا. تو میں چاہوں گا کہ یہ اپنے پاس نا ٹیچر، ٹرینر، کوچ اور منٹور کی نا ایک ایک جملے میں کوئی تعریف لکھ دیں، اور پھر میں کوشش کرتا ہوں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ ہمارے ساتھی لکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ؟ یہ اپنے پاس لکھنے ہیں منابرار صاحب یا بتانے ہیں؟ جی اگر کوئی بتانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی ویسے لکھنا چاہے ایک دو جملوں میں ان کی تعریف تو لکھ دے، تو اس میں زیادہ ان کو پختہ ہو جائے گا. کوئی ویسے بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں ان کے بارے میں، اگر کسی کو کوئی وہ ہے تو. جی جی کوئی بتانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں یا یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، یا یہ کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائیں گے؟ ٹیچر تو وہ ہوتے ہیں نا جس نے پڑھانا بھی ہوتا ہے اور اس نے تربیت بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے جی اسٹوڈینٹس ہوں. ٹرینر وہ ہوتا ہے جس نے تربیت کرنی ہے، انہیں کوئی تعلیم نہیں دینی، تربیت کرنی ہے، اس میں زیادہ یہ پہلو ہوتا ہے. کوچ وہ جی ہوتا ہے جو کسی فن کو سکھاتا ہے، شاید مجھے ویسے زیادہ نہیں جی پتا، جو فن کو سکھاتا ہے اور جی عملاً سکھا رہا ہوتا ہے. جی اور منٹور اسے کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا، جیسے ہمارے مطلب فیملی میں دادی دادا، نانی نانا، وہ بھی ایک طرح سے منٹور ہیں. یہ شاید. بہت شاندار، بہت شاندار، بہت شاندار. جی آگے چلتے ہیں، ہم ان کی تعریفات ہم نے بھی کچھ جمع کی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جی دیکھیں، استاد اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کو کسی بھی علم کی بنیادی معلومات دیتا ہے اور اس علم سے متعلق آپ کو قواعد و ضوابط اور بنیادی اصول سکھاتا ہے. ہم اگر اپنے اسکول اور مدرسہ اور کالج لیول تک کی اگر تعلیم کو دیکھ لیں تو اس میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی علوم تھے یا جو بھی مضامین تھے، تو ایک استاد نے ہمیں اس کی بنیادی جو معلومات تھیں وہ سکھائیں اور جو بنیادی قواعد تھے وہ سکھائے. لیکن ٹرینر جو ہوتا ہے یہ نا استاد سے تھوڑا سا اگلے لیول کی ایک چیز ہوتی ہے. اس پہ ہم آگے بھی چل کے انشاءاللہ مزید بات کریں گے، کیونکہ استاد کا کام کسی چیز کی معلومات سمجھا کر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ایک ٹرینر جو ہوتا ہے نا وہ مربی کی طرح تربیت کر کے دکھاتا ہے، جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا. اور جو اس کے طلباء ہوتے ہیں ان کو وہ عمل پر بھی ابھارتا ہے اور عملی مشق بھی کرواتا ہے. یہ ایک ٹرینر کا کام ہوتا ہے. جی آگے چلیں گے. تو یہ جو کوچ ہوتا ہے، انہوں نے بہت زبردست بات کی کہ یہ اپنی فیلڈ کے جی ماہر لوگ ہوتے ہیں اور اپنے فن سے متعلق جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ اپنے طلباء کو عملی طور پر سکھاتے ہیں، اور اس میں جو خامیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ ہر بندے کی انفرادیت دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں کیا خاصیت ہے اور پھر اس کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں ایک مثال دوں. پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا تھا تو شاید آفریدی کا ایک انٹرویو سامنے آیا
तो सीखने वाला बंदा तो कहीं से भी सीख सकता है। तो मैंने एक बात नोट की, वो अपने बारे में फरमा रहे थे कि मुझे जब टीम में शुरू में लिया गया तो एक बॉलर के तौर पर और स्पिन बॉलिंग के लिए चुना गया था, और एक हादसाती तौर पे जिस तरह 12वां खिलाड़ी होता है ना, तो इस तरह लिया गया था। तो फिर जब इनकी बैटिंग आई तो उसमें इन्होंने फिर वो कारकर्दगी अलग नौयत की इनके सामने आई। तो इनके जो कोचेस थे, और ये अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक ये भी खासियत है कि ये कोचेस जो हैं ये बाहर से हायर करते हैं। तो उन्होंने इनकी जो स्पेशलिटी देखी और इनको फिर क्या किया कि वहां बॉलिंग से उठा करके बैटिंग की तरफ लेके आए। तो अब देखें कि एक नाम है इनका मार्केट में, और अगर इनको कोई जानता है तो वो इनकी धुआंधार बैटिंग की वजह से जानता है। तो कोच का यही काम होता है जी, वो किसी भी बंदे की सलाहियत देखते हैं और फिर उसको उसी फील्ड में लेके चलते हैं। अच्छा, मेंटोर वो शख्स होता है जो अपनी फील्ड में एक कामयाब शख्स माना जाता है और उस फील्ड में उसका वसी तजर्बा होता है। अच्छा, जब आप एक ही फील्ड में काम करते हैं ना जी, और आपका तजर्बा भी बहुत ज्यादा हो जाता है और आपका नाम एक हैसियत इख्तियार कर लेता है, तो फिर उस सूरत में आप अपनी फील्ड में मेंटोर कहलाने लगते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो देखते हैं कि जी जिंदगी में तरक्की करने और आगे बढ़ने के लिए हमें इन सब किरदारों की जरूरत होती है। अगर आपने देखा होगा जी, अगर हमें किसी भी मसले में जिंदगी में ज़ाहिर बात है हजारों मसाइल आते हैं, तो हमें जब किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो हम अपने असातिज़ा की तरफ या खानदान में किसी बड़े की तरफ रुजू करते हैं। तो वो हमारी रहनुमाई करते हैं, उस क्राइसिस से निकलने के गुर भी हमें बताते हैं, और जहाँ कहीं हम गलती करते हैं तो वो उस पर टोकते भी हैं, और जो कुछ हमें करना होता है उसकी तरफ भी रहनुमाई फरमा देते हैं। तो हमें इन सब किरदारों की जरूरत होती है। और इस वक्त जो हमारे शुरका हैं इस मजलिस में, ये सारे के सारे ये तमाम रोल, यानी वो टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, वो मेंटोर भी हैं, ये सब जितने भी हमने यहाँ पे जो शोबे जिक्र किए, तो वो किसी न किसी तौर पे खुद भी ये अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, देखें, कोई तालिब इल्म हमारे पास आता है या शकील हकानी साहब के पास आता है और वो अपना पढ़ाई के हवाले से कोई मसला अपना सामने रखता है, तो ज़ाहिर बात है ये फिर वहीं पे खामोश नहीं रहेंगे। पहले एक उस्ताद की हैसियत से बुनियादी चीज़ें उसके सामने रखेंगे, फिर वो आगे बढ़ते हुए उसकी कोचिंग करेंगे, उसको तहरीक दिलाएंगे, गोया ट्रेनर की हैसियत से उसकी रहनुमाई भी करते रहेंगे, और फिर उसकी खामियों पर उसको टोकेंगे और उसकी सलाहियत देखते हुए उसको आगे लेके चलेंगे। तो गोया वो एक वक्त में मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो अदा कर रहे होंगे। तो हमारे ये जितने भी शुरका हैं वो ये सारे के सारे रोल जो हैं तो वो अपनी जिंदगी में अदा कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चूंकि शुरका की जो हमारी ये जो टीम है, तो ये सब ट्रेनर हैं, तो इनके लिए एक सवाल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जी। आगे चलेंगे जी। ट्रेनर बनने के पीछे आपका मुहर्रिक क्या है? देखें, जब भी बंदा कोई फील्ड का इंतखाब करता है या किसी भी शोबे में वो जाता है, तो उसके पीछे दो तरह के हमारे मुहर्रिकात होते हैं। एक हमारा मुआशरती मुहर्रिक होता है, और मतलब बंदे ने मुआशरे में हर बंदा मुआशरे में एक हैसियत चाहता है। वो कुछ है या वो मुआशरे की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहता है। तो गोया ये एक ज़ाहिरी मुहर्रिक होता है जो लोगों को दिखता है। तो एक तो ट्रेनर बनने के पीछे हमारा एक मुआशरती मुहर्रिक होगा। दूसरा होता है जी पोशीदा मुहर्रिक, जो लोगों को दिखता नहीं है बल्कि ये दिल में होता है, और ये किसी भी चीज का हकीकी सबब होता है, और ये हर एक का अलग अलग भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा अगर कोई एक दो हमारे शुरका में से साथी या हमारी बहनें बता देंगे कि उनका ये जो माशरती मुहर्रिक है या पोशीदा मुहर्रिक है ये क्या है ट्रेनर बनने के पीछे, ताकि हम फिर इसके बाद आगे फिर क्लास की तरफ चलें और जो आगे का मवाद है उसको फिर लें हम। जी, कोई इसमें इजाफा करेगा? जी, इस्लाह माशरा। जी जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। इकरा साहिबा अनम्यूट करें। जी, मैं यही कह रही हूँ ना कि माशरे की इस्लाह करना। मुआशरे की जी इस्लाह करना, ठीक है, बेहतरीन। जी, और ये इनका एक ज़ाहिरी मुहर्रिक हुआ कि ये मुआशरे की इस्लाह करना चाह रही हैं। और पोशीदा मुहर्रिक क्या क्या हो सकता है जी? हमदर्दी। सीधा तो हमदर्दी भी, और इसी तरह अल्लाह ताला की रजा।
جی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہو سکتی ہے, ہمدردی بھی ہو سکتی ہے کہ گویا جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے کیا, ہم ایک ادارے کے ساتھ جڑ گئے, ہم اپنی ذات میں بہتری لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی خیر اور بھلائی چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی آخرت میں اسی طرح کامیاب بن جائیں. تو اپنی ذات کو نکھارنا, یہ ثنا صاحبہ نے لکھا ہے, تو بہت بہترین یہی چیز ہے جی. ہمارا جب تک ایک مقصد واضح نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی فیلڈ کا انتخاب کرنا یا اس میں بہت عرصے تک ٹکے رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گا جی یہ مقصد ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے. جی آگے چلتے ہیں. جی اچھا, یہاں پہ ہم نے لکھا ہے جی, جب تک آپ ایک اچھے استاد نہیں بنتے تب تک آپ ایک اچھے ٹرینر نہیں بن سکتے. اچھا دیکھیں جی, یہاں پہ اس کے بعد نا ہم کچھ صفات کا تذکرہ کریں گے جو دراصل ایک اچھے استاد کی صفات ہوں گی, مگر ایک ٹرینر کے لیے ان صفات کا ہونا ازحد ضروری ہے. بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ استاد ہونا بنیاد ہے, اور یہ بنیاد ہے کس کی, اچھا ٹرینر بننے کی. تو ہم یہ جو آگے صفات دیکھیں. اچھا دوسری چیز یہ کہ اچھا استاد کیا ہوتا ہے. ہم اگر اپنی زندگی میں جائزہ لیں نا اس چیز کا, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے, پھر اس کے بعد مدرسوں کی طرف آ گئے یا کالج یا یونیورسٹی کی طرف گئے, تو جب ہم کسی اچھے استاد کا لفظ سنتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن میں ایک یا دو سے زیادہ استاد نہیں ابھرتے جنہوں نے ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ اچھا اثر ڈالا ہو. جس طرح ابھی بھی کسی نے گروپ میں وہ شعر لکھا ہوا تھا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتا ہے اسے استاد کہتے ہیں. تو ایسے استاد ہماری زندگیوں میں بہت کم آتے ہیں جی, جن کا ظاہر اور باطن ایک طرح کا ہوتا ہے, طلباء کو ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. تو ایسے جو استاد ہوتے ہیں یہ بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم ابھی صفات پڑھیں گے, تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے ہر ایک صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. جب یہ صفات ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ٹرینر بننا اور پھر اسی کام میں آگے بڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. جی پہلی جو ہماری اس میں صفت ہم نے لکھی ہے جی, آگے چلیں گے, وہ ہے سبجیکٹ گرپ. یعنی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ استاد جو پڑھا رہا ہے وہ اسے اچھے سے آنا چاہیے, نہیں تو طلباء کے دلوں میں استاد کا مقام کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ جو ہم خود اعتمادی والی بات کرتے ہیں نا جی, کہ انسان کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان جو پیش کر رہا ہے اس پر اس کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے. جب انسان کی گرفت مضبوط نہیں ہوتی تو اس کی کانپیں بھی ڈانگ رہی ہوتی ہیں, اس کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہوتی ہے, اس کے دماغ اور دل آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب اپنے مضمون پر آپ کی گرفت مضبوط ہوگی تب آپ اپنے طلباء کو ذہنی طور پر مطمئن کر سکیں گے. اچھا, ہم سب کا تعلق چونکہ اہل مدارس سے ہے جی, تو مجھے بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, یا میری طرح آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی. اگر میں اس میں غلط ہوں تو میری اصلاح کیجیے گا کہ ہمارے ہاں اکثر مدارس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ترجمہ قرآن مجید ہمیشہ ایک ایسے استاد کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے جن کی استعداد باقیوں کی بنسبت ذرا کمزور ہوتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے فضلاء میں سے تقریباً, اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 90% حضرات کو مکمل قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آ رہا ہوتا, اور اس میں مزید بھی کچھ جی اس میں کچھ مزید فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے جی کہ اصل تو اس میں استاد کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر تو ایک اچھے استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مضمون پر مکمل گرفت رکھتا ہو, اور اس عنوان پر یعنی اس عنوان پر مزید بھی گفتگو کی جا سکتی ہے, مگر اس صورت میں ہم اپنے مضمون سے ہٹ جائیں گے. تو دوسری, آگے چلیے گا جی, دوسری جو اسکل استاد کے اندر ہونی چاہیے یا جو دوسری صفت ہونی چاہیے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل. یعنی آپ کو جو آتا ہے یا وہ اگر آپ اچھے انداز سے اپنے طلباء تک یا سامعین تک نہیں پہنچا سکتے تو آپ ایک اچھے استاد نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے مافی ضمیر کو مختلف انداز سے اور بہتر انداز سے پیش کرنا سیکھیے, بلکہ اس دور میں یہ ویسے بھی ہر فیلڈ میں ضروری ہے. اچھا, اس کے لیے بہت باتونی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی, بلکہ جو بولیں سوچ سمجھ کر اور سلیقے سے بولیں. آپ کا انداز گفتگو مدلل ہو, آپ دلیل سے بات کرنے والے ہو, بہت چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب چلا کر بات کرنے کا زمانہ نہیں رہا, بلکہ اب چلا کر بات میں زور ڈالنے کے بجائے اپنی گفتگو میں دلائل سے وزن ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے, فیکٹس اور فگر پر بات کرنی چاہیے, ادھر ادھر کی مارنے کے بجائے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے.
اچھا نمونے کے طور پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو دیکھ لیتے ہیں. تو آپ اگر کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا لہجہ اور انداز کیسا ہوتا تھا. آپ جب بھی بات فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر بات فرماتے, بھرپور متوجہ ہو کر بات فرماتے, مسکرا کر بات کرتے, نہ زیادہ بولتے کہ لوگ اکتا جائیں اور نہ اتنا کم بولتے کہ مقصد بھی واضح نہ ہو. تو ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہے جی کہ وہ بولنے کا فن جانتا ہو. اچھا آپ کی آدھی خوبصورتی جو ہے نا وہ آپ کے الفاظ میں ہوتی ہے, اور آدھی جو ہوتی ہے وہ آپ کے آداب میں ہوتی ہے. اچھا آگے چلیں گے جی. تیسری جو صفت ہوتی ہے نا جی وہ کسی بھی استاد کے اندر وہ سوشل جینیس ہوتا ہے. اچھا دیکھیں جتنی بھی تحقیقات اس زمانے میں انسانی مزاج پر ہوئی ہیں شاید ہی وہ کسی اور چیز پر ہوئی ہوں. تو ان تحقیقات کی بدولت ہم جانتے ہیں کہ جینیس یا ذہین کی کئی قسمیں ہیں, اور ان میں سے ایک بڑی ذہانت جو ہے وہ سماجی ذہانت ہے. ایک استاد کو معاشرے کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے طلباء کی نفسیات بھی سمجھ سکے اور پھر ان کی رہنمائی بھی کر سکے. جن لوگوں میں سماجی ذہانت پائی جاتی ہے انہیں دوسروں سے بات چیت کرنا آتا ہے, اٹھنا بیٹھنا آتا ہے, وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں. جو لوگ بات چیت نہیں کر سکتے, اپنی بات سمجھا نہیں پاتے, ان میں سماجی ذہانت کم تر ہوتی ہے, وہ زیادہ ترقی بھی نہیں کر پاتے. اس لیے اپنے کام کے ساتھ ساتھ معاشرے پر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے, لوگوں سے گھلنا ملنا شروع کر دینا تاکہ آپ کے جو طلباء ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہوں اس کی ہمیں سمجھ ہو. اب طلباء دیکھیں ایسے استاد سے بہت اٹیچ رہتے ہیں جو طلباء کی ضروریات اور ان کے مسائل کو سمجھتے ہوں. آپ نے اکثر مدارس میں دیکھا ہوگا یا اسکول یا کالج میں دیکھا ہوگا کہ اسی استاد کے ارد گرد طلباء کا جمگٹھا رہتا ہے جو استاد طلباء کی نفسیات کو سمجھ کر کے ان کو ڈیل کرتا ہے. اگر پہلے سے یہ مزاج انسان کے اندر نہیں ہے نا جی تو اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا اس حوالے سے میں گزارش کروں گا اپنی ٹرینر ٹیم سے کہ ڈیل کارنیگی کی کتابیں ضرور پڑھیں. انہوں نے اس شعبے میں بہت زیادہ کام کیا ہے, بہت سستے میں ان کی کتابیں بازار سے مل جاتی ہیں. اچھا 21ویں صدی کے مزاج اور ضروریات کے مطابق سماجی ذہانت کے موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. تو اپنی سماجی ذہانت کو بڑھانے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ اور کورسز میں شرکت بہت ہی مفید ہے. ان کتابوں سے پتہ چلتا ہے جی کہ سماج میں کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے, معاملے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, تعلق کو کیسے نبھایا جا سکتا ہے, کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے لوگوں کا ساتھ درکار ہوتا ہے, اور یہ تعاون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. چوتھی جو صفت کسی استاد کے اندر ہونی چاہیے وہ موٹیویشن کی ہونی چاہیے جی. یعنی استاد وہ تحریک پیدا کرنے والا ہونا چاہیے تاکہ طلباء ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں خود سے تیار رہیں. ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے انداز اور گفتگو سے اپنے طلباء میں ایک تحریک پیدا کر دیا کرتا ہے. وہ اپنے نصابی اور غیر نصابی اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. ہم نے بہت سے ایسے طلباء کو اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا جی کہ جن کو استاد کی تھپکی نے وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک اگر وہ اکیلا ہوتا یا استاد کی شاباشی نہ ہوتی نا تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ ایک مزاج ہے جی کسی استاد کے اندر, اور یہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. نا امیدی نہیں کرنی, کسی طالب علم کا دل نہیں توڑنا, تو یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہے جی. آگے چلیں گے. اے ٹرو لرنر, ایک اچھا سکھانے والا پہلے خود خوب سیکھتا ہے جی, ہر جگہ سے سیکھتا ہے, ہر ایک سے سیکھتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتا ہے تاکہ وہ جو سکھانا چاہتا ہے وہ اچھے سے سمجھا سکے. آپ کو جو چیز اچھی لگے تو اسے اپنانے کی کوشش کریں. حتیٰ کہ اگر آپ کو کسی کا سلام کرنے کا انداز اچھا لگتا ہے تو اسے بھی سیکھنا چاہیے, کسی سے بات کرنے کا انداز اچھا لگتا ہے تو اسے بھی سیکھنا چاہیے. یعنی جہاں کہیں سے آپ کو کوئی اچھی صفت کسی کے اندر لگتی ہے تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اچھا اساتذہ اور والدین اپنی جگہ, مگر حقیقت یہ ہے کہ سبق وہی یاد رہتا ہے جو زمانہ سکھاتا ہے. تو زمانے سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں جی. محمود غزنوی کے بارے میں ایک بات آتی ہے, وہ واقعہ آپ نے بھی اپنے زمانے میں اگر نصاب کی کتابوں میں پڑھا ہوگا, نہیں تو خارجی کتابوں میں پڑھا ہوگا, کہ اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے نا 17 حملے کیے مگر وہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوا. اچھا آخری مرتبہ جب وہ واپس جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ جب وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا تو وہ تالاب کے کنارے اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے جو تالاب میں گر گئی ہے اور وہ بار بار وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی. تو یہ چونکہ وہاں پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو اب اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے, پھر گر جاتی ہے, پھر کوشش کرتی ہے, پھر گر جاتی ہے. بالآخر وہ کافی مشقت کے بعد اور مستقل مزاجی کی بدولت نہ وہ نکل آتی ہے. تو اس سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا اور پھر دوبارہ پلٹ کے پھر ہندوستان پر حملہ کیا.
تو انہوں نے ہندوستان کو فتح کر لیا. تو دیکھیں جو سیکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ چیونٹیوں سے بھی سیکھ جاتا ہے. تو یہ ایک اپنے اندر مزاج پیدا کرنا ہے جی, ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لیتے رہنا ہے جی. آگے چلیے گا جی. کسی بھی شعبے اور کسی بھی کام میں یہ پروگریسو ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے جی. اس لیے ہمیشہ ترقی پسند رویہ رکھنا چاہیے, نہیں تو انسان کی ترقی رک جاتی ہے. اگر ایک کتاب کو پڑھانے کا جو طریقہ آپ کا 5 سال پہلے تھا اب بھی وہی ہے تو گویا آپ میں یہ پروگریسو ایٹیٹیوڈ نہ ہوا. یہی ٹریننگ کا اصول بھی ہے, یعنی جو سلائیڈ آپ کی 1-2 سال پہلے چل رہی تھیں ابھی بھی وہی چل رہی ہیں, تو گویا یہ بھی ایک قسم کا جمود کا ہم شکار ہیں. ابھی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی, کل ہماری جو مرکزی ٹیم تھی ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اب جو بنین کے جو مدارس ہیں وہاں پر بھی جو ٹریننگ ہوگی تو وہ آن لائن ہوگی. اب دیکھیں نا, ہم نے ایک چیز کو آزمایا اور دیکھا, 1 سال سے ہم اس کو جب دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب ورکشاپ جو ہیں وہ فزیکلی جو بنین کے مدارس ہیں وہاں پہ اس طریقے سے کامیاب نہیں جا رہی جس طرح کے بنات میں جا رہی ہیں. تو اور جو آن لائن ہم کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو اس میں شرکت ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس پہ پھر مشاورت ہوئی اور پھر یہ ایک سیکھنے والا اور آگے ترقی کرنے والا جو رویہ تھا اس کو لیا اور پھر اس کے مطابق انہوں نے ایک عملی قدم اٹھایا اور جو بنین کی جو ٹریننگ تھی ان کو بھی آن لائن کر دیا. تو ماشاءاللہ یہ جو پروگریسو ایٹیٹیوڈ ہے اس پر ہم مزید بات نہیں کریں گے کیونکہ اس پر آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اور آگے جا کے آپ بات رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے اس پر ہم مزید گفتگو نہیں کریں گے جی. آگے چلیں گے, نہیں اوپر نہیں, آگے جی. کوالٹیز آف اے گڈ ٹرینر. اچھا, ہم یہاں پہ جی اب ظاہر بات ہے ہم نے پہلے یہ کہا کہ ایک اچھا ٹرینر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھا استاد بنا جائے, اور پھر ہم نے کچھ 5-6 پوائنٹ وہاں پہ ذکر کیے. تو اب ہم آتے ہیں جی ٹرینر کی طرف کہ ٹرینر میں کیا صفات ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی چیز ہے جی کہ وہ رول ماڈل ہو اپنے تمام لوگوں کے لیے, اپنے سامعین کے لیے. اگر آپ رول ماڈل یعنی بننا چاہتے ہیں تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کردار والے ہوں. جب آپ اخلاقی لحاظ سے اچھے نہیں ہوتے تو آپ ایک رول ماڈل نہیں بن سکتے. اچھا, یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا جی کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, اور پھر یہ کہہ کے تو ہم کچھ بھی ہے تو وہ سنتے رہتے ہیں. یہ جملہ ٹھیک ہے کسی حد تک صحیح ہے, لیکن ٹریننگ کے شعبے میں یہ نہیں چلتا, بلکہ یہاں تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, کون کہہ رہا ہے, تو یہاں پہ پہلے شخصیت دیکھی جاتی ہے. ہم اور یہ نصیر اللہ صاحب ابھی مجلس میں شریک تھے, تو ہم ایک جگہ پہ گئے جی, وہاں پہ دعوت دینے کے لیے مدرسے میں, ہم نے پھر یہاں پہ کارگزاری بھی شیئر کی. تو انہوں نے ہمیں دیکھا تو پورا انہوں نے ادارے کا تعارف لیا, مختلف سوالات جوابات ہوئے. پھر آخر میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ ٹریننگ کون کروائے گا. تو ہم نے جب اپنا بتایا تو انہوں نے پھر بڑے عجیب انداز سے ہمیں دیکھا نا. انہوں نے مطلب کراچی کی زبان میں کہا ہوگا کہ یہ کل کے لونڈے ہمیں کیا وہ ٹریننگ کروائیں گے. تو انہوں نے اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں تو سفید ریش حضرات ہوتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے ٹریننگ کروائیں گے. خیر ہم نے ان کو قائل کیا لیکن وہ اس سے قائل ہوئے نہیں. تو یہاں پہ پہلے شخصیت دیکھی جاتی ہے, اور شخصیت جو ہے تو وہ تبھی بنتی ہے جب اس کے اندر کوئی کردار ہو. تو یہاں پہ میں مثال دوں گا جی, یہ جو جملہ میں نے ابھی کہا نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو جب وہ نبی بنا دیے گئے تو ان کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا تو وہ فاران کی چوٹی پر چڑھ کر انہوں نے لوگوں سے ایک سوال کیا اور ان کو بلایا اور پھر کہا کہ او لوگو, اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم میرا یقین کر لو گے. تو ظاہر بات ہے انہوں نے تو اپنی زندگی کے 40 سال اس قوم کے اندر گزارے تھے, اور ان کو یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر کسی سے تعلقات معاملات سب وہ انہوں نے دیکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو ہمیں یقین ہے کہ آپ سچ ہی بول رہے ہوں گے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ اپنی دعوت رکھنے سے پہلے انہوں نے اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا. تو یہ چیز ہوتی ہے جی.
اچھا پھر اگر اس سے بھی ہم تھوڑا سا پہلے جائیں تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت، اگر آپ بخاری شریف کی شروع میں جو باب قائم کیا گیا ہے کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کو اگر دیکھیں تو ایک بہت طویل حدیث ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جو اس میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو ان کو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ سے وہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور تسلی بھی دی۔ وہ الفاظ کیا تھے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ اہل و عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، بے کسوں اور مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، لوگوں کی سچائی میں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی برائی سے درگزر فرماتے ہیں، یتیموں کو پناہ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانتیں ادا فرماتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو اب دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی جا رہی ہے تو وہ ان کے کردار کی وجہ سے دی جا رہی ہے، تو یہاں پہ ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار، تو یہاں پہ جی جب آپ ٹرینر بننے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں جن کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے اندر خود اعتماد نہیں ہے تو آپ دوسروں میں اعتماد نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ کے اندر اگر سچائی ہے اور آپ کے اندر اگر امانت داری ہے، آپ کے اندر اچھی صفات ہیں تو آپ تب لوگوں میں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو آپ کی محض باتیں ہیں، وہ ایک کھوکھلے نعرے ہیں، ان سے لوگ متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں 10 روپے ہوں تو وہ آپ 10 روپے کسی کو دے سکتے ہیں، اگر آپ کی جیب خالی ہو تو آپ کسی کو کیا دیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے جی آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا یہ ایک سلائیڈ ہے جی، شکیل حقانی صاحب آپ اس کو پڑھیے گا ذرا۔ جی بہت شکریہ منورار صاحب۔ مؤثر داعی کی بنیاد، آپ کیسے دینی خدمات انجام دیں گے اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کی اپنی زندگی ٹھیک ہو۔ جب تک آپ روحانی اعتبار سے اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے پیغام اور اخلاص میں بہت کمی ہوگی۔ سب سے پہلے تو انسان کا اپنا نفس ہے اور اپنی ذات ہے، اگر وہ اپنی ذات میں ٹھیک نہیں تو جتنے بھی لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے اس میں اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا بنیادی طور پر اپنی شخصی زندگی بہتر کرنے کا اہتمام کیجیے۔ جی یہ ہمارے مدرسے کے استاد صاحب ہیں، محتمم ہیں، ان سے ہم نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے جی، اور ان کی باتیں بہت وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ان کی یہ بات جو ہے یہاں پہ ذکر کی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مسلمانوں میں زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں ہے بلکہ معاملات میں دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، بددیانتی اور منافقت ہے۔ تو یہ افسوس کے ساتھ جی ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن گیا ہے، جو جتنا بڑا ڈرامے باز ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت کھیلا ہوا آدمی ہے اور بہت پہنچا ہوا آدمی ہے۔ تو یہ ہمارا جو رویہ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی آگے چلیں گے جی۔ اچھا جب ہم ٹرینر بننے کی بات کرتے ہیں، اس حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو پیشن اور پروفیشن یہ ہمارا ایک ہونا چاہیے جی۔ اس سے زیادہ اور کیا خوش قسمتی والی بات ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کا شوق اور اس کا پروفیشن ایک بن جائے۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے ہم مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے لوگ ہیں جی، اور جو بچا کھچا وقت ہوتا ہے وہ اس کام کو دیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے جی کہ اپنے شوق کو، اور یہ جو کام اپنے شوق سے ہم کر رہے ہیں تو اس کے لیے وقت نکالیں اور اس کو مزید سیکھیں اور اپنے اس شوق کو مرنے نہ دیں، تو اور پھر اس حیثیت تک پہنچ جائیں کہ ہماری یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں۔ جی آگے چلیے گا جی۔ اب اچھا یہ اس پہ تو پہلے بھی بات ہو چکی کہ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہی ذریعہ ہے، اور یہ جتنا مضبوط ہوگا آپ اس قدر بہتر طور پہ اپنے سامعین پہ اثر انداز ہو سکیں گے۔ جب ہم تمام انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں تو وہ بہترین گفتگو کرنے والے ہوتے تھے، بلکہ ہم اگر دیکھیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو وجہ نبوت بنی تو وہ ان کا یعنی فصیح اللسان ہونا تھا،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو جب فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے جانا پڑا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو نبی بنا کر میرے ساتھ بھیجیے کہ وہ اچھا بولنے والے ہیں. تو اب دیکھیں اچھا بولنا یہ کتنی بڑی صفت ہے انسان کے اندر. اچھا اب ابراہیم علیہ السلام کا ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ جب نمرود سے ان کا بحث و مباحثہ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایسا جواب دیا مسکت قسم کا کہ وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، تو اس کو چپ لگ گئی. اب دیکھیں نا تو یہ چیز ہے کہ انبیاء اکرام کے اندر یہ صفت جو ہے نا بدرجہ عتم پائی جاتی تھی، وہ بہترین گفتگو کرنے والے ہوتے تھے. اچھا یہاں پہ چھوٹا سا ہم اس طرف وہ آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے کہ احمد جاوید صاحب نے ایک جملہ فرمایا اور بڑا میں ان سے متاثر ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ صحیح دلیل بھی حسن اظہار کی محتاج ہے. کہ آپ کو بہت اچھی بات آتی ہے لیکن آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں ادا کرتے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ اچھی بات ہے لیکن اس کو اچھے انداز سے کریں نا. آپ کو ضرب الامثال آنی چاہیے. اردو میں کتنی ضرب الامثال ہیں، محاورے ہیں، اشعار ہیں، چھوٹے چھوٹے سبق آموز واقعات بھی آپ کو آنے چاہیے جو آپ اپنی ٹریننگ کے دوران اپنی ویسے نجی گفتگو میں آپ ان کا استعمال کرتے رہیں. اس سے نا بعد میں وزن کافی بڑھ جاتا ہے. اچھا اردو پہ مکمل عبور ہونا چاہیے. جی ظاہر بات ہے ہمارا جو ابھی لوگوں سے گفتگو کا جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو واسطہ ہے وہ اردو زبان کے توسط سے ہے. پاکستان میں تو یہی زیادہ بولی جاتی ہے اور ہمارا کام بھی اسی زبان میں ہے. تو اردو کو نا صحیح سیکھ کے تو ہمیں آگے نکلنا چاہیے. میرا اپنا بھی اگر میں عرض کروں تو ہماری ایک مادری زبان کا ایک اس میں ایکسنٹ بولتے ہیں نا، وہ ایک لہجہ اس میں آ رہا ہوتا ہے. ہم لوگ کہیں کہیں کسی لفظ پہ زبر ہوتی ہے تو اس کو خام خواہ میں ضمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے جو پشتون ساتھی ہیں تو وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں وہ اس کو منسوب کرنے کی خام خواہ کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ شعر ہے نا، سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زباں ہے اردو. اور ایک اور کسی نے شعر لکھا ہوا ہے کہ فضا کیسی بھی ہو وہ رنگ اپنا گھول لیتا ہے سلیقے سے زمانے میں جو اردو بول لیتا ہے. تو اردو زبان پہ بہت کوشش کریں جی. آپ کے پاس یہ جو چیزیں میں نے اوپر ذکر کی، محاورے آنے چاہیے، ضرب الامثال آنی چاہیے، تو ان چیزوں پہ بہت توجہ دیں اور اپنی گفتگو میں ان کا استعمال کریں. جی آگے چلیے گا. جی اچھا ماہر نفسیات ہونا بہت ضروری ہے جی ٹرینر کے لیے. آپ کو اپنے سامعین کی نفسیات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے کون سی بات کس انداز سے کرنی چاہیے. بعض اوقات معاشرے کی مختلف نفسیات ہوتی ہیں. ایک بات اگر وہ کراچی میں بہت اچھی ہے، بہت مناسب ہے، ممکن ہے وہ ہمارے گاؤں دیہات کے ماحول میں وہ بالکل غیر مناسب ہو اور وہاں پہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور ممکن ہے ہمارے یہاں ایک چیز بہت عام سمجھی جاتی ہو اور وہاں کے رواج میں، وہاں کے معاشرے میں بالکل اس کو ہلکا لیا جاتا ہو، لیکن بعض سنجیدہ وہ معاشرے میں اس کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہو. تو ایسا ممکن ہے. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ بات کر رہے ہیں، کس کے سامنے بات کر رہے ہیں اور کس انداز سے بات کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ٹرینر کو نا آج کل کے ماحول کا اچھا ادراک ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کی ذہن کے مطابق ان سے مخاطب ہو سکیں. آج کل ہم جب پڑھانے جاتے ہیں جی، اگر کوئی ہمارا تو چونکہ مدارس سے تعلق ہے، لیکن اگر ہم کسی عصری تعلیم یافتہ بندے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے وہ فرائڈ کو پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سیگمنٹ کو پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جدید جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. ہمیں ان کی ہوا تک نہیں لگی ہوئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا فلسفے جھاڑے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے، ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے قدیم فلسفے کے انداز میں اور اپنے قدیم انداز میں، تو اس کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو ہمارے درمیان میں نا ایک گیپ رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ معاشرے میں جو چیزیں رائج ہوں ان کو سمجھنا بھی چاہیے، اور جو ہمارے سامنے بندہ ہو اس کی نفسیات کو سمجھ کے اس سے گفتگو کرنی چاہیے. جی آگے چلیں گے. جی یہ پڑھیے گا، جی پڑھیے گا اس کو. جی علماء کرام نئی نسل کی نفسیات سمجھے. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج حسیات کا دور ہے، فلسفہ قدیم کا دور ختم ہو گیا جو محض نظریاتی طور پر فلسفہ تھا. اب حسیات کا دور ہے، مشاہدات کا دور ہے. جب تک ایسے علماء نہ ہو کہ مشاہدات کے انداز میں، سائنس کے انداز میں، حسی مثالوں سے دین کو نہ سمجھائیں گے، لوگ نہیں سمجھیں گے. اگر بڑے ہی لوگ بیٹے رہتے آج کی اصطلاحات سے ناواقف ہوتے تو دین نہ سمجھا سکتے.
اللہ نے انہیں اٹھا لیا، ان کے خلق صالح پیدا کر دیے کہ وہ اس دور کے مطابق اسی رنگ میں سمجھائے۔ جی تو ان حضرات کی نا ضرورت پیش ہمارے سامنے رہتی ہے۔ جی آگے یہ دیکھیے گا، یہ نقشے سے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی ٹرینر کے لیے نا جو اس کی سکلز ہوتی ہیں، بولنے کی صلاحیت ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ اس میں دیکھیے گا نفسیات کا حصہ 80% ہے، اور باقی جو ہے تو وہ پھر آپ کی سکلز ہیں، آپ بولتے کیسے ہیں، آپ کے آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، آپ کے پاس مواد کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر یہی ٹریننگ اگر کسی اور ماحول میں دی جا رہی ہوتی اور سامنے کچھ اور سامعین ہوتے تو اس پہ اس طرح سے گفتگو نہیں کی جا سکتی تھی، وہاں پہ ظاہر بات ہے ہمیں پھر کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی ہوتی۔ تو اب چونکہ ہمارے سامنے ایک مخصوص طبقہ ہے تو اس کے لحاظ سے یہ ہم نے سلائیڈ اور یہ جو مواد ہے یہ تیار کیا ہے۔ جی تو جہاں کہیں جائیں تو پہلے سے معلوم کر لیں کہ بات کرنے کا یہ کون سا میدان ہے، ہمارے سامنے کون لوگ ہیں، ان لوگوں کا مزاج کیا ہے، اس معاشرے کی کیا نفسیات ہیں، تو اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ جی آگے اس پہ ہم نے کچھ بات تو ہم نے پیچھے اساتذہ کی صفات کے دوران کر چکے تھے۔ تھوڑی سی مزید وضاحت یہ ہے کہ ہمارا معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے سامنے نا اساتذہ کرام ہوتے ہیں اور ان کا اچھا خاصا مطالعہ ہوتا ہے، ان کا اچھا خاصا تجربہ ہوتا ہے، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، بلکہ ہم ایک جگہ پہ گئے تو وہ اتنے سفید ریش بزرگ تھے کہ شاید انہوں نے اپنی زندگی میں جتنا نمک کھایا ہوگا اتنا میں نے زندگی میں آٹا نہیں کھایا۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے مطابق اب کیسے بات کرنی ہے، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور ان کے جو ذہن میں اشکالات آ سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ہم 20 بچوں کی کلاس پڑھاتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہر بچے کا ذہن الگ ہے، وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہر ایک کے مطابق آپ تیاری کر کے جائیں کہ اگر یہ میں بات کروں گا تو اس کے جواب میں اگر کوئی اشکال کر دے تو اس کا میں نے کیا جواب دینا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جی جب ہمیں اپنے مضمون پر مکمل عبور حاصل ہو۔ جی آگے چلیے گا۔ جی ایک حقیقی ٹرینر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے سامعین کو جو سکھانا چاہتا ہے وہ ایک ترتیب اور سلیقے سے سکھاتا ہے۔ وہ اپنے اہداف طے کرتا ہے، 5 سالہ اہداف، 1 سالہ اہداف، ماہانہ بلکہ یومیہ اہداف وہ طے کرتا ہے، پھر وہ استقامت کے ساتھ ان پر قائم رہتا ہے۔ وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اہداف بھی طے کرتا ہے اور اپنے اہداف کو پانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ جی آگے چلیے گا۔ جی بیسٹ موٹیویٹر، آپ کے پاس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ جی اس پر تو اتنی بات ہو چکی ہے، ظاہر بات ہے ہم لوگ تو اس پہ جا کے تو خود سکھاتے ہیں لوگوں کو، تمام یہ جو حضرات ہیں ہماری بہنیں ہیں ان کو یہ اچھے سے آتا ہوگا، لہٰذا اس پہ میں کچھ بھی بات نہیں کروں گا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی بیسٹ موٹیویٹر، اچھا اس پر استاد کے ضمن میں بھی کچھ بات ہو چکی تھی، لیکن یہاں پہ یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں ٹرینر حضرات کا کام ہی لوگوں کو عمل پر ابھارنا ہوتا ہے اور کسی بھی بات کو ان کے ذہن میں بٹھانا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ٹرینر کے لیے بہترین تحریک پیدا کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہ جو ان کا قائد یا وہ لیڈر ہوتا تھا تو وہ ایک خطبہ دیتا تھا اور لوگ اتنے متاثر ہو جاتے تھے، پھر وہ ایسی دھواں دھار قسم کی لڑائی کرتے تھے کہ سامنے والی فوج کا بیڑا غرق کر دیتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا ہمارے صحابہ کرام کا بھی یہ وتیرہ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں طارق بن زیاد کا واقعہ، تو وہاں پہ انہوں نے جب خطبہ دیا تو لوگ اتنے اس سے متاثر ہوئے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ اب جو واپسی کا واحد ایک ہی ذریعہ تھا تو وہ انہوں نے وہ بھی ختم کر لیا کہ اب یا تو مرنا ہے یا ان لوگوں کو فتح کر کے تو یہاں پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو اتنی تحریک پیدا ہو گئی۔ تو ایک جو اپنا ٹرینر ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنا جوش اور جذبہ ہو اور اتنا اس کے اندر ولولہ ہو اور وہ منتقل کرنا بھی جانتا ہو کہ لوگوں کے اندر بس ایک قسم کی آگ لگا دے اور لوگ جو ہیں تو وہ عمل کی طرف اور جو چیز یہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی طرف آ جائیں۔ جی آگے چلیے گا۔ جی اچھا، منظم آدمی بہت سخت اور مشکل کام جو ہے نا وہ نظم کی وجہ سے کر جاتا ہے۔ اگر کسی بھی ٹرینر کا اپنی زندگی میں توازن نہیں ہے تو وہ آگے کیا سکھا پائے گا۔ اس میں ہم دوسرے دن کی جو ہماری جتنی بھی وہ ورکشاپ کے دوران بات ہوتی ہے تو وہ اسی پہ ہوتی ہے۔ تو یہ ٹرینر کے لیے بہت ضروری ہے جی کہ وہ اپنی زندگی میں بہت منظم ہو۔ تو آگے چلتے ہیں، اس میں ہم مزید وقت نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ پڑھیے گا تھوڑا سا، کسی اور کو بھی موقع دیں جی، ہمیں پتہ چلے کہ باقی حضرات بھی ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ میں تو پڑھتا جا رہا ہوں۔ شخصی تعمیر
شخصی جی تعمیر: روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ معمولات کا اہتمام کرنے سے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ تعمیر شخصیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ جیسے ترقی کرنے کے لیے زینہ یا سیڑھی چاہیے، تو معمولات کی پابندی سے ترقی حاصل ہوتی ہے۔ معمولات میں خلل سے ترقی رک جاتی اور کام پیچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ چیز ہے، اپنی زندگی میں تنظیم ضروری ہے جی۔ جی باقی بات واضح ہے، آگے چلیں گے جی۔ اچھا، آپ کی جتنی بھی محنت ہے وہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے جی۔ اگر سب کچھ بہتر ہے، اچھا آپ بول بھی لیتے ہیں، آپ کی پریزنٹیشن سکل بھی بہت اچھی ہے، بہت زبردست آپ جا رہے ہیں، مگر نتائج نہیں نکل رہے، تو اس پہ پھر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتائج کا مکلف نہیں بنایا، لیکن اگر ہم کوشش بھی نہ کریں تو پھر ہمارے اوپر سوال اٹھتا ہے، یا تو ہم ورکشاپ ہی نہیں کروا رہے، یا جیسے کروانی چاہیے ویسے نہیں کروا رہے، یا جہاں ورکشاپ کروا رہے ہیں وہاں لوگوں کو سیمائی کورس یا عصری تعلیم کی طرف نہیں لا سکتے، تو گویا ہم نے اپنا کام اچھے سے نہیں کیا، یا لوگ جہاں پہ کھڑے تھے وہیں ہوں، ان کے نظریے میں کوئی فرق نہ پڑے، ان کے اندر بڑی اور جرأت مندانہ سوچ پیدا نہ ہو، وہ بڑے خواب دیکھنے والے نہ بنے، ان میں رواداری اور تحمل پیدا نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے نہ بنے، ان کے اندر عوام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، یا جیسے وہ پہلے پڑھا رہے تھے اب بھی وہ ویسے ہی پڑھا رہے ہوں، ان کے طریقہ کار میں کوئی جدت پیدا نہ ہو، تو گویا ہم نے اپنا کام اچھے سے نہیں کیا۔ اس حوالے سے گزارش یہ تھی کہ نتیجہ عمل کا آتا ہے، اس لیے اپنے عمل کو بہتر سے بہتر کیجیے۔ تو آگے چلیں گے جی۔ جی اب دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے نا، نو ریزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں آ رہا، تو آپ مسلسل کام میں لگے رہیں جی۔ پھر کیا ہو رہا ہے جی، اب آپ کام آپ نے شروع کیا لیکن آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، نتیجہ اچھا نہیں آیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ کام چھوڑ دینا ہے، بلکہ پھر کام میں جت جانا ہے، کام میں لگ جانا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جی، پھر کام میں آپ جب لگے رہیں گے، ظاہر بات ہے ہر مرتبہ تو برا رزلٹ نہیں آئے گا نا، کبھی اچھا بھی آئے گا۔ تو آگے پھر کیا ہے، پھر آپ نے مسلسل اس کام کو جاری رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ تو یہ ایک نقشے سے ہم نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے کام میں مسلسل لگے رہیں، چھوڑے نہیں جی۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے ابرار کچھ صاحب، چیزیں، جی فرمائیے۔ ٹائم کو بھی دیکھ لیجئے، 10 منٹ رہتے ہیں، تو یہ والا اس میں ہو جائے گا 10 منٹ میں، یا اگر ان ساتھیوں کے یہ اس میں زیادہ ہونا تو پھر سوالات اگر ہو معلمین اور معلمات کے، کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب ہو، بس یہ 10 پوائنٹ تھے لیکن ان میں زیادہ ٹائم تو لگے گا۔ ٹائم تو ٹھیک ہے، لگے ٹائم گا، لگے گا۔ اور اس کا یہ 2 نشستوں کے اوپر ہے نا، یہ جو ہماری جی پریزنٹیشن ہے، تو ٹھیک ہے، باقی سلائیڈ زیادہ تو خیر ہو چکے ہیں انشاءاللہ، تو باقی ہم اگلے میں جی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، انشاءاللہ جی جی ٹھیک ہو گیا جی۔ جی جی، بہت شکریہ۔ اچھا جی، تو احباب اور معلمات، آپ میں سے کسی کے بھی سوالات ہو موجودہ آج کے اس پریزنٹیشن کے حوالے سے، تو مولانا ابرار صاحب بھی موجود ہے، بتائیے، اپنے سوالات کیجیے۔ جی جی، اصل میں کسی آج ساری چیزیں واضح ہیں جی، میرے خیال سے کوئی اس بالکل، میں پوچھنے والی بات تو ہے نہیں۔ ہاں ہے تو اس وجہ کلیئر تھی یہی ہے۔ پھر بھی کوئی ساتھی کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں معلمات میں سے کوئی، تو پوچھ سکتی ہیں، ابھی ٹائم ہے، 7-8 منٹ کا ٹائم باقی بچا ہے، تو سوالات کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہے، ابرار صاحب کہتے ہیں کہ کچھ مزید کرتے ہیں تو پھر دیکھ لیجئے۔ میرے خیال سے اگلی جو 10 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو جی اس پہ بات کر کے تو کام کو ختم کر دیتے ہیں، اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ چلیے جی۔ جی اچھا، دیکھیے گا کہ کچھ چیزیں ہم نے یہاں پہ ذکر کی ہیں جی۔ میں ابھی اسپیڈ نہ بہت، یعنی وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اب میں الگ اسپیڈ سے انشاءاللہ جاؤں گا۔ تو دیکھیں، سوشل جینیس کے ضمن میں یہاں پہ بات تو گزر چکی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، یہ اپنی اپنی ذات میں نا مکمل ایک کہانیاں ہوتی ہیں، ہر بندے کی ایک الگ کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ یہ انسان نہیں گھوم رہے، یہ مختلف قصے اور کہانیاں گھوم رہی ہیں، بلکہ ایک ایک بندے کی اپنی ذات میں مختلف طرح کی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کو اپنے حلقے احباب میں شامل کریں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ جو چیزیں آپ ان سے سیکھیں گے آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جی آگے چلیے گا۔
آپ کے پاس جی نالج بینک ہونا چاہیے، آپ کے پاس علم اتنا زیادہ ہو. آگے چلیں. دیکھیں آپ کے پاس علم کیسے آئے گا؟ آپ جب لوگوں کو سکھانے کے لیے جائیں گے تو علم کی ضرورت ہے، تو وہ کتابوں سے بھی آئے گا، لوگوں سے بھی آئے گا، یوٹیوب سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، فیس بک سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. ویسے اگر آپ اس پہ مطمئن رہیں کہ ہم جو نظام تعلیم ہمارا ہے تو اسی سے ہم جو سیکھ لیا تو کافی ہے. تو اس کے بارے میں ایک جملہ بڑا زبردست اس دن میں نے سنا کہ ہمارے نظام تعلیم میں نا 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک نظام کی اور دوسرا تعلیم کی. تو اس پہ اکتفا نہیں کریں، باقی چیزیں بھی اپنی زندگی میں ایڈ کریں. جی منی ہیبٹس، آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ اتنے اچھے انداز سے کرنے والے بن جائیں کہ جو آپ کو دیکھنے والا بندہ ہو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہو. یہاں اوپر ایک سلائیڈ گزری تھی جس میں ہم نے کچھ بلکہ آگے چلیں وہ آ رہی ہیں. جی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنا اثر ڈالتی ہیں. سبزی تولتے وقت اگر مکھی ترازو پر بیٹھ جائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہی مکھی سونا تولتے وقت سونار کے ترازو پر بیٹھ جائے تو کم از کم 3-4 ہزار کا فرق پڑ ہی جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ ہم کب کس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ہماری قیمت پر فرق ڈالتا ہے. تو ہر کسی ارے غیرے کے ساتھ نہ بیٹھیں اور ہر کوئی چھوٹا موٹا کام نہ کریں. اچھا اگر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے اچھے انداز سے کرنا شروع کر دیجیے. جی آگے چلیے. جی یہاں پہ ہم نے چھوٹی چھوٹی یہ صفات لکھی تھیں کہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ کتنے اچھے انداز سے کیے جا سکتے ہیں. یہ سلائیڈ ان کو دے دیجیے گا، انشاءاللہ خود مطالعہ کر لیں گے تو بہت اچھی چیزیں ہیں. جی جی اس کے بعد ہے جی آپ اپنے نا کچھ ایسے منٹور یا ایسے حضرات اپنی زندگی میں ضرور رکھیں جو آپ کی رہنمائی کرنے والے ہوں. لازمی نہیں ہے وہ 1 یا 2 ہوں، آپ مختلف فیلڈ میں مختلف حضرات سے رہنمائی لے سکتے ہیں. میں ایسے حضرات کو بھی جانتا ہوں جو انہوں نے بعض ایسے حضرات کو اپنے منٹور کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کپڑے کیسے پہننے، اور اگر انہوں نے کسی خاص فیلڈ میں مشورہ لینا ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی اور معاملے میں مشورہ لینا ہوتا ہے کسی اور کے پاس جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اپنی فیلڈ کا ماہر بندہ کون ہے تو اس کے پاس جائیں اور اس سے مشاورت لیں. جی آپ کے پاس نا مختلف قسم کے منٹورز بینک کے بعد آئیڈیاز بینک، آپ کے پاس مختلف آئیڈیا ہونے چاہیے. اچھا آئیڈیا کیسے آتے ہیں؟ اب جب کسی کام کو 8 تا 4 کرتے ہیں نا تو کوئی آئیڈیا نہیں آتا. حضرت استاد فرماتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے نا 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ 8 تا 4 ہے، یہ تو فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو یہ تو گویا آپ حرام کھا رہے ہیں اور یہ تو اس کام کا حق ہی ادا کر رہے ہیں. اگر آپ اس میں مزید ترقی کرنی ہے تو آپ یوں کریں کہ کام کو اپنے اوپر سوار کر لیں. یہ چیز ہوتی ہے جو تھوڑا سا آگے لے کے چلتی ہے. بلکہ آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں اتنے ماہر ہو جائیں کہ آپ کام پر سوار ہو جائیں. تو یہ چیز ہے جب آپ اس نوعیت تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اور نئے نئے چیزیں آتی ہیں. تو یہاں تک اپنے آپ کو لے کے آنا ہے. جی یہ مقاصد پر سمجھوتا نہیں اور ذرائع پر اصرار نہیں، یہ ہمارے حضرت استاد صاحب کا بہت شاندار جملہ ہے اور نیچے ابھی عبارت پڑھیں گے تو کافی ٹائم لگے گا. لیکن یہ جو ابھی کل کا جو ہمارا فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ دیکھیں ہم نے لوگوں کے مزاج میں تبدیلی لانی ہے. اس کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ فزیکلی ہی ٹریننگ ہو بلکہ آن لائن بھی کی جا سکتی ہے. تو مقاصد پر سمجھوتا نہیں اور ذرائع پر اصرار نہیں. جی آگے چلیں. جی اسکل بینک، آپ کو کب اور کتنا بولنا ہے، آپ کی آواز میں اتار چڑھاؤ کیا ہے، آپ کو پریزنٹیشن اسکل بنانی آتی ہو، بولنا اچھا آتا ہو، آپ کو نیٹ کا استعمال بھی آتا ہو، باقی چیزیں بھی آتی ہوں، تو یہ اپنی جو جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ سب کو سیکھتے رہنا ہے. جی اچھا پھر تجربہ کرنے سے کبھی نہیں گھبرانا جی، اور کوشش کرتے رہنا ہے اور چیزوں کو سیکھتے رہنا ہے. اچھا آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک حقیقی ٹرینر جو ہوتا ہے جی وہ اپنے سامعین کو جو سکھانا چاہتا ہے وہ ترتیب اور سلیقے سے سکھاتا ہے. وہ اپنے گول طے کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنے لوگوں کو آگے لے کے چلتا ہے. اس پہ کچھ بات پہلے بھی ہو چکی ہے. جی جی اب دیکھیں آپ صرف خواب دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے تو وہ پتہ نہیں ہے کب جا کے ہو، لیکن جب آپ کوئی گول بنا دیتے ہیں تو وہ پھر ممکن ہے وہ 6 مہینے میں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ اس کو لکھ لیں، اس کی تخطیط کر لیں اور پھر ممکن ہے وہ 3 مہینے میں بھی ہو جائے. تو یہ چیز ہے اپنے ان چیزوں کو اہداف کے ساتھ اور اس طریقے سے لے کے چلیں. جی اور مستقل مزاجی کی طاقت آپ دیکھ لیں، یہ ایک ایک قطرہ اس گلاس میں گر رہا ہے اور پھر وہ ایک ایک قطرہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس برتن کو بھر دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور کچھ بھی نہ کریں تو پھر وہ خالی ہی رہتا ہے. جی آگے چلیں گے. جی اچھا دیکھیں یہ جو ٹریننگ کا کام ہے یہ کل وقتی کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں ٹرینر ہیں اور دوسرے وقت میں نہیں ہے.
آپ نہ صرف ادارے کے لیے ٹرینر ہیں بلکہ اپنے گھر اور نجی زندگی میں بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق کاموں کو سر انجام دیں. آپ اس بات کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھیں کہ گویا یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں مجھے دیکھنے والا بندہ اس سے کیا سیکھے گا. اس حوالے سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے, لہٰذا آگے چلتے ہیں. جی بلیف بینک, اچھا اس کو میں پہلے بھی رکھ سکتا تھا لیکن آخر میں نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ سب سے پہلے بندے کو اپنے اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد بندے نے اپنی محنت کی ہو اور اپنے میدان میں اسے یقین ہو کہ انشاءاللہ میں اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کروں گا تو اس سے فرق پڑے گا. اگر اسے اپنے اوپر یقین نہ ہو کہ وہ معاشرے میں بہتری پیدا نہیں کر سکتا تو اسے اس فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہیے. اچھا یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کروں گا چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کیلیفورنیا میں ساحل سمندر پر وہ اسٹار فش جو ہے نا, وہ جب طغیانی آ جاتی ہے تو اسٹار فش بہت ساری کنارے پہ لگ جاتی ہیں. تو ایک چھوٹا سا بچہ نا وہ ایک ایک اٹھا کے تو وہ پھینک رہا ہے اس میں سمندر میں. تو وہ جب آتی ہے تو اس کی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے واپس نہیں جا سکتی. تو ایک بڑے بندے نے وہ دیکھا اس بچے کو اور کہا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, یعنی یہ تو سینکڑوں میں ہے, ہزاروں میں ہے, تم کس کس کو پھینکو گے. تو اس بچے نے بات سنی تو خاموش ہو گیا اور اس نے ایک اسٹار فش اٹھائی اور خاموشی سے سمندر میں پھینک دی اور کہا کہ اس کو تو فرق پڑے گا. یعنی آپ نا اپنے کام میں لگے رہیں, بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں. اگر ایک بندہ بھی ٹھیک ہو گیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر میری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل جاتی ہے نا تو وہ میرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. جی آگے چلیں گے. جی آپ کی یہ تھوڑا سا پڑھیے گا, میری جو اسکرین ہے تھوڑی چھوٹی ہے, کوئی ساتھی پڑھ لیں اس کو. نصیر اللہ صاحب, صرف ہمارے مطلب کا نتیجہ ہی نتیجہ نہیں. آپ جی کی ہر تقریب, مجلس یا پروگرام کی کامیابی صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے وہی نتیجہ حاصل ہو جو آپ نے سوچ رکھا ہے. اگر کچھ حاصل نہیں ہوا تو یہ فائدہ کیا کم ہے کہ لوگوں نے آپ کے نظریے کو ایک دفعہ مزید سن لیا, یا کم از کم ایک مرتبہ آپ ہی نے اپنا مشن مزید دہرا لیا. اپنے مشن اور مقصد کو بار بار دہرانا ہی تو تذکیر ہے جسے اللہ نے مومنین کے لیے نفع بخش کہا ہے. ایکسرسائز جی کہا دیکھیں ہے. بس, جی ہاں جی, اب اگر ہم کہیں پہ ٹریننگ لے کے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نتیجہ نہیں ملا تو کم از کم ہم نے اپنا پیغام تو پہنچا دیا, ہمارے ذمہ جو کام تھا وہ تو ان تک ہم نے پہنچا دیا, تو یہ بھی کافی ہے. جی آخری سلائیڈ پہ آتے ہیں. جی بس آخری سلائیڈ لیتے ہیں پھر اس کے بعد. جی سیکھنے کی بھوک اور سکھانے کا نشہ, یہ آج کی ہماری گفتگو کا آخری جملہ ہے. جی مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ جو ہے نا وہ جنون کی حد تک نہیں ہوگا, اور جب آپ سیکھ لیں کوئی چیز تو یہ نشہ نہ پیدا ہو جائے کہ آپ اسے لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے, تو اس وقت تک گویا آپ حقیقی ٹرینر نہیں بن سکتے. اور اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ آپ جو سکھانے جا رہے ہوں وہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی ہو, ورنہ یہ کھوکھلی باتیں ہوں گی اور عمل سے عاری شخص اس میدان میں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک نشہ پیدا ہو جائے کہ اب لوگوں تک یہ پہنچانا کیسے ہے اور لوگوں کو سکھانا کیسے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سیکھا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور اس پہ عمل بھی ضرور کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر مکمل عمل کرنے والا اور اسے اچھے سے اور بہتر انداز سے دوسرے تک پہنچانے والا بنا دے. بہت شکریہ, واخر دعوانا بہت شکریہ مولانا ابرار صاحب. اچھا یہ ایک سوال گروپ میں آیا تھا کہ جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کے موضوع پر کسی کتاب کے بارے میں رہنمائی کر دیں, تو کوئی کتاب آپ کے علم میں ہے؟ میرے پاس ایک کتاب ہے جی, میں انشاءاللہ بھیج دوں گا, PDF شکل میں ہے. ابھی میں جب کمپیوٹر پہ جاؤں گا اپنے دفتر میں تو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا, اور بہت زبردست کتاب ہے, اردو زبان میں ہے. زیادہ تر کام اس میں انگریزی میں ہوا ہے, وہ شاید ہمارے کام کا اتنا نہ ہو, تو ویسے انگلش میں تو بہت مواد ہے. اگر چاہیں تو انگلش والا بھی بھیج دوں, اور اردو میں ہے میرے پاس ایک کتاب ہے وہ میں بھیج دوں گا, تو انشاءاللہ مل جائے گا. بس گروپ میں بھیج دیجیے گا, دونوں کو ڈیولپمنٹ والے گروپ میں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. بہت